عمرہ سے داخل ہو طریقہ یہ ہے، اور نگاہیں نیچی رکھے، اور جب نگاہیں نیچی رکھے گا تو اچانک جب کعبہ شریف کے سامنے پہنچے گا تو اس کی نگاہیں اٹھ جائیں گی۔ اب بڑی انٹرسٹڈ بات ہے، جب اس کی نگاہیں اٹھیں گی، نگاہ کعبے پہ پہلی پڑے گی، تو جو دعا بھی مانگے گا میرا رب کائنات اس کو قبول فرما لے۔ اب بڑی توجہ طلب بات، میں نے کیا عرض کیا کہ جو دعا بھی مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے انہوں نے ایک بڑی سوڑی بات بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تیری نگاہ نیچے ہوگی اور سب سے پہلی نگاہ جب کعبہ شریف پر پڑے گی تو تجھے چاہیے کہ تو یہ مانگ کہ یا رب کائنات میری التجا یہ ہے کہ اس کے بعد جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی ہے، مولا کریم جو بھی اچھی دعا مانگوں اس کو قبول فرما لیا کر۔ بھائی مانگ تو اس سے رہا ہے جو لامحدود عطا کرتا ہے، تو پھر لمٹ کیوں ہو؟ دیکھے نا، ایک آدمی کہتا ہے جی میری اولاد نہیں، اولاد بھی مانگ، رزق بھی مانگ، ایمان بھی مانگ، ایمان کے ساتھ اعمال بھی مانگ، تقوی بھی مانگ، رزق وسیع بھی مانگ، اولاد بھی صالح مانگ، اولاد بھی نرینہ مانگ، ارے سب کچھ مانگ، بلکہ مختصر اور تر اور جامع بات یہ ہے کہ یا اللہ میری التجا یہ ہے کہ جو میں اچھا مانگوں تیرا اعلان ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مولا اگر میں مانگوں گا تو حساب سے مانگوں گا، چونکہ میں ہوں محدود، تیری عطا ہے لامحدود، لہذا جو مانگوں وہی عطا کرتا رہا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ارے وہ تو ہے کعبہ، ہم تو یہاں مانگتے ہیں تو بے حساب مانگتے ہیں۔ وہ تو ہوا نا کعبۃ اللہ، وہاں پہ تو ہر وقت 120 رحمتیں برستی ہے، اور کعبے کی تو شان ہی ایک علیحدہ ہے۔ کبھی کسی نے ریسرچ کیا ہو تو بیٹھے زور سے لے کر عشاء تک، اٹھ کے باہر نکلے، پھر اپنی کیفیت چیک کریں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے؟ جلال ہوتا ہے، جلال۔ توجہ ہوئے کہ نہیں؟ میں پریکٹیکل کیتا ہے، جلال ہوتا ہے۔ خیر اندر کے کچھ معاملات اور ہوتے ہیں، لیکن کعبے کو آپ بیٹھے مطاف میں زور کے بعد بیٹھ جائیں، وہاں پہ دھوپ ہوتی ہے لیکن آپ چھاؤں یعنی سایہ تلاش کر کے بیٹھیں اور کعبے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں، پھر آپ اٹھ کے جائیں اور پھر کیفیت دیکھیں پھر کیا ہوگی۔ اور اگر آپ احرام میں بیٹھیں، یعنی عمرہ، یہ بھی بڑا ایک زبردست پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، عمرہ کر کے نا احرام میں بیٹھ جائیں، بیٹھے رہے وہاں پر ہی، ساری نمازیں وہاں پہ پڑھیں، صرف درود پڑھیں بیلنس برابر رکھنے کے لیے۔ تسی آخسو جی ایک کیڑا بیلنس ہے، ایک ہے جلال اور ایک ہے جمال۔ کعبے کو دیکھنے سے جلال عروج پکڑتا ہے، درود پڑھنے سے جمال عروج پکڑتا ہے۔ میں پھر کہوں گا شاید کہ کوئی سمجھا نہ ہو، کعبے پہ ٹک ٹکی بندی رہے، وہاں سے جلال پکڑتا ہے عروج، اور اگر درود پڑھا جائے تو پھر وہ اس جلال کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اس لیے کہ جلال بھی اللہ کا نزول فرماتا ہے اور جمال بھی اللہ کا نزول فرماتا ہے۔ وائے بات سمجھ نہیں آئے، فرمایا جلال وہاں پہ اللہ کا نزول فرماتا ہے، درود پڑھ کر، درود بھی سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات پر اللہ نے ہی شروع فرمایا ہے۔ جلال و جمال، آنکھوں سبحان اللہ، یہ ہے کعبے کو دیکھنا۔ اور یہ نسخہ پلے باندھ لے، دو نسخے عرض کر چکا ہوں، ایک یہ کہ پہلی نگاہ پڑے تو مانگنا کیا ہے، اور پھر اگر عمرہ کر لیا تو احرام کی حالت میں ہی بیٹھے رہنا، کم از کم 4 نمازیں یا 3 نمازیں یا جتنی بھی ہو سکے وہیں پہ ادا کرنا۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ میں پچھلے سال میں نے اس رسالے سے کافی استفادہ کیا ہے، اس کا ایک نسخہ یہاں پہ، اور انوار البشارہ
فی مسائل حج و زیارہ۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ، آپ نے یہ رسالہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، اور ویسے رسالہ بھی الحمدللہ ناچیز کے پاس موجود ہے۔ انوار البشارہ کے اندر امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ نے عجیب انکشاف کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی دیکھیں نا طواف ہے، وہاں پر بھی دعا ہے جی، اسی طرح سے جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال حج ہیں، وہاں پہ مختلف دعائیں ہیں۔ کسی مجھ جیسے لا علم اور گناہگار نے یہ سوال کر دیا، فرمایا اگر آسانی چاہتا ہے تو میں ایک نسخہ دے دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا قبلہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ آپ نے فرمایا سارے جتنے بھی افعال حج ہیں، جتنے بھی اعمال حج ہیں، آپ ایسا کیا کرو، ہر عمل پہ درود ہی پڑھتے رہا کرو، ہر عمل پہ درود پڑھو۔ اور اس میں اب بڑا کچھ ہے، میں چونکہ اس طرف نکل گیا بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر مقام پہ آسان کام ہے، طواف کرو تو پھر بھی درود، حجر اسود کو جومو تو پھر بھی درود، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو پھر بھی درود، مزاب رحمت کے نیچے آؤ تو پھر بھی درود۔ ارے جب گناہوں کی معافی مانگے دیوار کعبہ سے چمٹ کر تو پھر بھی درود، ارے منا میں جائے تو پھر بھی درود، ارے عرفات میں جائے تو پھر بھی درود، مزدلفہ میں جائے تو پھر بھی درود، ہر مقام پہ جاتا جا اور درود پڑھتا جا، میرا رب تیرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اچھا جی، یہ دو نسخے، تیسرا نسخہ تو یہ درود والا ہے۔ کتنے نسخے آ گئے؟ کتنے؟ سارے بولو ذرا۔ 3 نسخے الحمدللہ آپ نے سمجھ لے تو جڑے آئے نے لیٹ اور اگلے سال تک انتظار فرماؤ۔ آخو سبحان اللہ۔ جو آئے ہیں لیٹ، اب نسخے جنہوں نے سن لیے وہ پلے باندھ لیے ہیں انہوں نے، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو بعد میں وہ نسخے مل سکتے ہیں۔ 3 اہم نسخے عمرہ اور حج کے ناچیز نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، توجہ چاہوں گا۔ اب جناب علی پہلی نگاہ پڑ گئی، آئے ہائے، اب دعائیں مانگے گا وہ آپ سن چکے ہیں کیا مانگنا ہے، کیا طریقہ ہے مانگنے کا، چونکہ وہ لامحدود عطا کرتا ہے۔ اور میرے سید نے یہاں پہ تو انتہائی کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ اب تنگی یہ دام پہ نہ جا اور بھی کچھ ہے، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ یہ نعت کے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگے ہو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہذا مانگو کعبے کے سامنے مانگو۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم یہاں بھی مانگتے ہیں تو ایک نہیں مانگتے، لامحدود جناب علی، یا اللہ جو تو چاہتا ہے وہ عطا کر۔ اچھا جی، دعا ہو گئی، نسخے آپ نے سن لیے، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ حج تمتع کا جو سسٹم ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب پہلے اس نے جب عمرہ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام اس نے یہ پہلی نگاہ پڑھنے کے بعد پھر ایک نسخہ اور آ رہا ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو آ رہا ہے، چلو دے دیتا ہوں۔ یہ چوتھا کتنا ہے جی؟ چوتھا ہے، 5واں ہے، چوتھا غالباً چوتھا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ میں تو یوں کہوں گا اکثر میرے جیسے گناہگاروں کے جب پہلی نگاہ کعبے پہ پڑے نا تو آنسو نکل آتے ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ، آنسو نکل آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آنسو ہے نا، آنسو یہ عام میرے جیسے گناہگار کے اس مسجد میں بیٹھ کے نکلیں تو پھر بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے میں مصلی پہ آنسو پاؤں تو پھر بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ نماز تہجد کے بعد بارگاہ سمدیت میں سجدریز ہو کے سجدے میں آنسو بہاؤں تو پھر بھی قیمتی ہوتے ہیں، مگر سب سے قیمتی کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب نسخہ کیا ہے؟ فرمایا نسخہ یہ ہے جب آنسو ہو جائیں تو حاجی صاحب ان کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، چاہے ساری رات گزر کے ہونا جائے۔
روکنے نہیں ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آنسوؤں کو جب کعبے کے سامنے یہ شروع ہو جائیں تو روکنے نہیں، ایک تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ تیرے آنسوؤں کو سنبھالتے ہیں۔ بہت بڑی گال ہے، ذرا بول ہی جاؤ ہے جی۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان آنسوؤں کو اس لیے نہیں روکنا کہ جو آنسو نکل رہے ہیں تو تیرے دل کی سیاہی ختم ہو رہی ہے۔ یہ چوتھا نسخہ ہے، جب یہ سیاہی ختم ہونے لگ جائے، ادھر سے سیاہی ختم ہوتی ہے، ادھر سے اس کی نورانیت اور معرفت کا جو ایک نور ہے نا، وہ تیرے دل میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، سامنے کعبہ ہوتا ہے۔ اور یہ نسخہ بھی پلے باندھ لے، بڑا قاری کا ہے۔ تو گل سنو، جو پچھلے نسخے ہیں نا تینوں، وہ بھی پلے باندھنے کے ہیں، لیکن یہ نسخہ سب سے اہم ہے، چونکہ سارے نسخہ جات اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب سامنے ہو کعبہ، آپ کو گناہ بھی یاد آ رہے ہوں اور اپنی ندامت کے آنسو بھی بہہ رہے ہو، تو پھر کو نور اللہ نور نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟